وظیفے کے لیے شرط نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھیں، لیکن آپ یاد رکھیے گا کہ پورے سال لوگ انتظار کر کر کے تھک جاتے ہیں، اور جب خاص دن آتا ہے تو یاد نہیں رہتا، بھول جاتے ہیں۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالی جسے نوازنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جسے عطا کرنا چاہتا ہے، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، 9 ذی الحجہ کے دن کا ایک وظیفہ بہت ہی بہترین، بہت ہی خاص، یعنی عرفہ کے دن کا جو وظیفہ ہے یہ بہت ہی خاص، پورے سال لوگ انتظار کرتے ہیں اس دن کا، پورے 1 سال انتظار ہوتا ہے اس دن کا، یاد رکھیے گا۔ اور جو لوگ دھیان رکھتے ہیں، جو لوگ کوشش میں لگے رہتے ہیں، تگودے میں لگے رہتے ہیں کہ اس دن مجھے یہ عمل کرنا ہے، اس دن مجھے یہ وظیفہ کرنا ہے، آپ یاد رکھیے گا کہ پورے سال لوگ انتظار کر کر کے تھک جاتے ہیں، اور جب خاص دن آتا ہے تو یاد نہیں رہتا، بھول جاتے ہیں۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالی جسے نوازنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جسے عطا کرنا چاہتا ہے، تو اس دن یہ وظیفہ، اس دن یہ خاص عمل وہ ضرور کر لیتا ہے۔ تو آپ دھیان رکھیے گا، خاص توجہ اور خاص جو ہے بالکل مقصد کے تحت یہ عمل کیجئے گا آپ، بڑے سے بڑا مقصد بھی انشاءاللہ حل ہو جایا کرتا ہے، کیونکہ اس دن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے بڑا قریب ہوا کرتا ہے، بڑا خوش ہوا کرتا ہے۔ عرفہ کے 1 دن کا روزہ اللہ تبارک و تعالی اس کے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سوچو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، اللہ کا کرم کتنا بڑا ہوا ہوتا ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی سے جو بندہ دعا مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتا، قبول فرماتا ہے۔ اور پھر یہ عمل، اللہ اکبر، کہا اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عرفہ کے دن جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے فخر محسوس کرتا ہے۔ دیکھیے عرفات کے میدان میں حاجی لوگ کس طریقے سے بکھرے پڑے ہوتے ہیں، اور حاجیوں کے علاوہ جو غیر ملک میں رہتے ہیں، مدینہ شریف اور مکہ شریف کے علاوہ جو دوسرے ملک میں رہا کرتے ہیں، وہاں روزہ رکھ کر کے بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے فخر محسوس کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتے دیکھو یہ وہی بندے ہیں نا جس کے بارے میں تو کہتا تھا کہ یہ لوگ زمین پہ خونریزی کریں گے، فتنہ فساد کریں گے، آج دیکھو روزہ رکھا ہوا ہے اور میری بارگاہ میں دستے سوال دراز کیے ہوا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے، یہ جانتا ہے کہ میرے علاوہ اس کا کوئی رب نہیں، یہ جانتا ہے کہ میں ہی اسے عطا کر سکتا ہوں، یہ جانتا ہے کہ میں ہی اس کی پریشانی کو دور کر سکتا ہوں، میرے علاوہ اس کی پریشانی کو دور کرنے والا کوئی نہیں۔ اے فرشتوں، اگر اس نے مانگا ہے اور آج میں اسے عطا نہ کروں گا تو یہ سمجھے گا کہ میرا کوئی خدا نہیں۔ اے فرشتوں، یہ جو مانگتا ہے اسے عطا کر دیا جائے۔ تو سوچو کہ اس دن اللہ تعالیٰ کتنا بڑا جو ہے بندوں پہ کرم کیا کرتا ہے اور بندوں سے قریب ہوا کرتا ہے، بندے جو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو اسی لیے کہا 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رکھا کرے، عرفہ کا جو روزہ ہے نا وہ ضرور رکھا کرے۔ ویسے تو 9 ذی الحجہ کے روزے کی بھی فضیلت ہے کہ 9 ذی الحجہ کا جس نے روزہ رکھا، ہر روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرماتا ہے، لیکن 9 ذی الحجہ کا یعنی عرفہ کا جس نے روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ تو اس دن اللہ کا بڑا کرم ہوا کرتا ہے، اسی دن کا خاص وظیفہ آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ توجہ کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ تھوڑی دیر دیکھ لیجئے گا، زیادہ لمبا چوڑا بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو 2-4 گھنٹہ لگ جائے گا، نہیں، کچھ مختصر سا وقت ہے جو رب کے لیے نکالیں آپ یہ وظیفہ کرنے کے لیے۔ بڑی سے بڑی پریشانی، بڑے سے بڑا مقصد اللہ تعالیٰ اس وظیفے کے تحت جو ہے حل کر سکتا ہے انشاءاللہ۔ میرے رب سے امید ہے کہ آپ یہ وظیفہ کریں، چاہے کوئی بھی پریشانی ہو، رزق میں تنگی کا معاملہ چل رہا ہو، کاروبار نہیں چل پا رہا ہے، کوئی جاب کا مسئلہ ہے، اگر جو ہے ایسا مسئلہ ہے کہ آپ بے روزگار ہے، روزگار کے لیے اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہتے ہیں، مال و دولت
حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں، بچیوں کے رشتے کے لیے، بچے کے رشتے کے لیے، گھر میں لڑائی جھگڑا چل رہا ہو، خاندان کا آپس میں نہ بن رہا ہو، تو اس طریقے کا جو بھی بڑا میٹر ہے نا، اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت خاص ہوا کرتا ہے۔ تو آپ کیجئے گا انشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی نوازے گا۔ تو وہ وظیفہ کیسے کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، یہ جاننے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا، ریکویسٹ کروں گا بھائی کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا، تاکہ ہر مسلمان بھائی، اپنے تک نہیں رکھیے گا، سیلفش نہیں بنیے گا، خود غرض نہیں بنیے گا، سب مسلمان تک، اپنے رشتہ دار، عزیز و اقارب، جسے آپ جانتے ہوں، جسے آپ نہیں جانتے ہوں، جس سے آپ کو محبت ہے یا آپ جس سے دشمنی رکھتے ہوں، اس تک بھی پہنچا دیجئے گا۔ اللہ کس کا بھلا کر دے اور کون لوگ اس دن اس کی قسمت کھل جائے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے کسی کا بھلا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ڈھیروں نیکیاں لکھے گا، تو شیئر بھی ضرور کیجئے گا۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے 9 ذی الحجہ کا روزہ اگر ممکن ہو تو رکھیے گا۔ وظیفے کے لیے شرط نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھیں، لیکن زیادہ کوشش، بہتر افضل ہے کہ اگر ممکن ہو تو رکھیے گا۔ صحت مند ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے تو ضرور روزہ رکھیے گا۔ روزہ رکھ کر کے عمل کریں گے تو اور زیادہ بہتر ہوتا ہے، لیکن گارنٹی نہیں ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ آپ رکھیں اور اس کے بعد ہی وظیفہ کریں۔ نہیں رکھیں گے کسی مقصد کے تحت، کسی وجہ سے، لیکن وظیفہ ضرور کر لیں۔ تو کس وقت کرنا ہے آپ کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ یہ عمل 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد جب سورج نکل جائے اس وقت سے لے کر کے آپ افطار کا جو وقت ہوتا ہے اس سے پہلے تک بھی کر سکتے ہیں، مغرب کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، یعنی عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ تو فجر سے پہلے فجر کی نماز کے بعد سے لے کے 9 تاریخ کی ذی الحجہ سے جو شروع ہوتا ہے، 9 تاریخ کی فجر سے لے کر کے 10 تاریخ کی فجر کی نماز سے پہلے تک جس وقت آپ کو موقع ملے، وقت ملے، آپ کر لیجئے گا۔ کس طریقے سے کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، وہ بھی آپ سماعت کر لیجئے۔ دیکھیے اگر مکروہ وقت میں نہیں کر رہے ہیں تو آپ 2 رکعت حاجت کی نماز پڑھ لیجئے گا۔ حاجت کی نماز کا طریقہ آپ کو معلوم ہوگا، نہیں تو میرے چینل پہ جائیے، دیکھ لیجئے گا کہ حاجت کی نماز کا مکمل طریقہ ڈالا ہوا ہے۔ بس مختصر انداز میں، سرسری انداز میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حاجت کے نماز کی نیت کر لیجئے گا کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز حاجت نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے، وہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیجئے گا، اور جس طریقے سے نفل نماز پڑھی جاتی ہے، نفل نماز 2 رکعت ادا کر لیجئے گا۔ کوئی بھی صورت آپ کو یاد ہو پڑھ سکتے ہیں اس میں۔ 2 رکعت حاجت کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد جا نماز پہ بیٹھے رہے، ایک تسبیح کا دانہ رکھ لیں، 100 دانے والی تسبیح کا دانہ رکھیں، اور 313 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے تکبیر تشریق، جو ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالی کو بہت پسند ہے۔ یہ تسبیح تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ اپنی اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، عربی میں بھی دکھا دیتا ہوں اور ہندی میں بھی دکھا دیتا ہوں۔ تو کیا پڑھنا ہے، میرے ساتھ پڑھیے گا، آرام سے پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ کو، صحیح طریقے سے پڑھنا بھی سیکھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ آپ کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن شروع میں پڑھنے سے پہلے آپ کو 3 بار درود شریف جو بھی یاد ہو وہ پڑھ لیجئے گا۔ اول آخر 3 بار آپ کو درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف کیوں پڑھنے کے لیے آپ کو بتایا جاتا ہے؟ ہر عمل سے پہلے، ہر وظیفے سے پہلے آپ کو درود شریف اس لیے پڑھنے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ درود شریف ایک ایسا عمل ہے کہ آپ کو ہر تعویذ گنڈوں والے سے چھٹکارا دلا دیا کرتا ہے۔ جو لوگ بار بار تعویذ والوں کے چکر لگاتے ہیں، ذرا سی پریشانی آئی تعویذ والوں کے پاس چلے گئے، عامل کے پاس چلے گئے، جو آپ لوگوں کے لاکھوں ہزاروں روپے لوٹ لیا کرتے ہیں، آپ کبھی درود شریف کا سہارا لے کر دیکھیے۔ پریشانی آئے، رات کو سونے سے پہلے درود شریف پڑھتے چلے جائیں، پڑھتے سو جائیں، اللہ سے نیک خواہشات رکھ کر کے پڑھتے جائیں، انشاءاللہ درود شریف کی برکت
से लोगों की बड़ी बड़ी परेशानियां हल होते हुए लोगों ने देखा है। भाई दरूद शरीफ कोई छोटा अमल नहीं है, तो अव्वल आखिर 3 बार दरूद शरीफ पढ़ लें आप, फिर उसके बाद 313 मरतबा तकबीर तशरीक पढ़ लें, फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह की बारगाह में रो रो के गिड़गिड़ा के जिस मकसद के तहत जो मकसद है बार बार अल्लाह की बारगाह में दोहराएं। ए अल्लाह मुझे अता कर दे, ए अल्लाह मुझे वो मेरा ये मकसद हो, जो भी मकसद है बार बार उसको दोहराएं। अल्लाह को अपने महबूब का वास्ता दे करके, अपने महबूबीन का जो ए अल्लाह तेरे महबूबीन बंदे हैं उनका वास्ता दे करके अल्लाह से मांगे, बार बार मांगे, बार बार मांगे। कुछ देर अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाएं, रोए, गिड़गिड़ा करके अल्लाह की बारगाह में मांगे। इंशाअल्लाह आप देखिएगा, मुझे मेरे रब से पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको मायूस नहीं करेगा। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने भाई मोहम्मद वसीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।